سمندر پار کیوں نہ وہ بھی شخص لوٹے گا واپس۔ ان شرائط پر عمل کر کے آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن آپ اس کا اثر میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ شخص چھوڑ گیا ہے 7 سمندر پار کیوں نہیں بیٹھا، انشاءاللہ وہاں پر واپس لوٹے گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ان شرائط پر عمل کر کے آپ دیکھیں تو صحیح، جیسے انشاءاللہ تصور کریں گے نا، تصور کر کے پھونک ماریں گے، جب بیٹھا شخص وہاں ہل نہ جائے تو پھر کہنا کہ 7 سمندر پار بیٹھے شخص کو بھی ہلا کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک محبت کا وظیفہ بھی ہے کہ کسی کی فرمائش پر بنایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہمارا قریبی تھا کہ گھر ہی چھوڑ گیا ہے، تو وہ واپس کیسے لوٹے گا کہ اس کے دل کے اندر ہماری نفرت ہے، ہم بہن بھائیوں سے نفرت کرتا ہے، بیوی سے نفرت کرتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ اس کی فرمائش پر بتا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ ہر وہ آدمی بھی کر سکتا ہے کہ جو پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہیں پر رشتہ ہو جائے، یا پھر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے، یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفے کو یعنی ہر اس جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں کہ جو جناب جس میں گناہ نہ ہو، جائز محبت ہو، تو جائز محبت کے لیے ایک ایسا کڑاکے دار اور مجرب وظیفہ ہے نا، میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چھوڑ گیا ہے 7 سمندر پار کیوں نہیں بیٹھا، انشاءاللہ وہاں پر واپس لوٹے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کئی کتب کے اندر تعریف فرمایا گیا ہے، جس طرح کہ مجربات امام سیوطی کے اندر اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس کو تعریف فرمایا گیا ہے، اور کئی کتب کی موجود جناب علی کتاب ہیں مجموعہ وظائف، ان کے اندر بھی اس وظیفے کو تعریف فرمایا گیا، اور بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ لیکن اس وظیفے کو کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو میں شرائط بتاؤں گا۔ دوستو، بغیر شرائط کے کوئی بھی وظیفہ نہیں کیا جاتا۔ جب تم بغیر شرائط کے وظیفہ کرو گے نا تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا آپ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں یار وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے، اور رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیا، یا وظیفہ کیا ناغہ کر دیا، یا پھر ایسے ہی گوگل سے اور یوٹیوب سے وظیفہ اٹھایا اور جناب علی کرنا شروع کر دیا، نہ ہی اس کی اجازت لی، نہ شرائط پر عمل کیا۔ پھر جناب علی جب رجت کا معاملہ بنا پھر کہتے ہیں یار بڑے وظائف کر چکے ہیں لیکن یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، کوئی بھی وظیفہ ہے۔ اور وظیفے کی اجازت لینے کے لیے کومنٹ کے اندر سبحان اللہ لکھ دیں یا اللہ لکھ دیں، ایک تو رب کا نام بلند ہو جائے گا، دوسرا لکھنے پر نیکیاں بھی مل جائیں گی، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جناب علی اجازت بھی عام مل جائے گی آپ کو۔ کوشش فرمائیں کہ کوئی بھی وظیفہ ہے وہ شرائط پر عمل کر کے اور اجازت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو وظیفہ تم اجازت کے ساتھ پڑھو گے نا انشاءاللہ اس کے کرشمے پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط
یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی. دوستو نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. نماز کی پابندی لازمی ہے. دوستو جب نماز کی پابندی نہیں کریں گے نا، نماز نہیں پڑھیں گے، پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا. نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. دوستو آپ خود اندازہ کریں، نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتے نا، ہر قسم ہر طرف سے ان لوگوں کو رسوائی ملتی ہے، کوئی کام ان کا پورا نہیں ہوتا. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی جب نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے کی جو نحوستیں ہوتی ہیں وہ اس گھر اور ساتھ ساتھ ہمسائیوں کے 70 آدمی پر اس کی نحوستیں پڑتی ہیں. اب خود اندازہ کریں کہ نماز جب انسان نہیں پڑھتا تو کتنی نحوست اور کتنے معاملات اس کے بگڑ جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں یار رب تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں جناب علی تاکہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہم تہجد پڑھتے ہیں ہمارا فلاں. یار کام کے لیے نمازیں نہ پڑھیں، کام کے لیے تہجد نہ پڑھیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بالکل آپ نماز کے قریب نہ جائیں، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں. انشاءاللہ پھر اس کے فائدے اور اس کے رحمتیں اور اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. میں کلمہ طیبہ اس لیے بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ فتنوں کا دور ہے اور انسان بولتا رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں زبان سے کس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسے بھی الفاظ نکل جاتے ہیں کہ انسان بالکل دائرہ اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آیا، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا. فرمایا قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا لوگ صبح کے ٹائم مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، جو شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہو جائیں گے. دوستو یہ فتنوں کا دور ہے، یہ اندھیر نگری ہے. کسی بھی وقت کوئی ایسا الفاظ انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے تو جس طرح کہ عام طور پر آپ بول یار اللہ میاں یا اوپر والا معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے اور یہ ایمان اس کا نکل جاتا ہے ایسے الفاظ. اس لیے کلمہ طیبہ کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد جب کلمہ طیبہ پڑھیں گے تجدید ایمان بھی ہو جائے گا، اگر ایمان بقایا بھی ہے تو جناب علی کلمے کا ثواب مل جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے جتنے پلڑے ہیں اگر یہ پلڑے بھر دیے جائیں نا، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے جتنا زمین و آسمان کے پلڑے بھر دیے جائیں. کم از کم اتنا ثواب تو ملتا ہے نا یار. اور جب درود پاک پڑھیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا یا بھول گیا، فرمایا اس نے جنت کی راہ چھوڑ دی ہے، جنت کی راہ کھو دی ہے. دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا دوسرا لے رہے اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے. اتنی مختصر زندگی ہے. کوشش فرمائیں اپنی اس زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اور کوشش فرمائیں کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. دوستو جو شخص گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کو دل کا سکون عطا فرماتا ہے. جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کی جناب علی مشکل آسان فرما دیتا ہے. جو صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھ لیتا ہے.
اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کامیاب ہوتا ہے ہر میدان میں، چاہے وہ میدان دنیا کا ہے چاہے وہ میدان آخرت کا ہے، ہر میدان میں انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، مولا کریم اس کو کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو ایسی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد تم سے کوئی گناہ نہ ہو، ایسی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ دوستو اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور فرمایا والتائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یعنی یہ توبہ کا انعام ہے کہ جب انسان صدق کے دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، حضور نے فرمایا اللہ اس کی توبہ کو جب قبول فرماتا ہے گویا ایسے ہوتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کوشش فرمائیں یار، گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ اور تیسری شرط، اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ زندگی 4 دن کی گزر جائے گی، اور اپنوں کو منانے کی کوشش، ٹھیک ہے اپنے ہی ہیں یار جو ظلم کرتے ہیں، اپنے ہی ہیں جفا کرتے ہیں، اپنے ہی ہیں بے وفائی کرتے ہیں، اپنے ہی ہیں جناب علی تانے دیتے ہیں، اپنے ہی ہیں جناب علی جو دل دکھاتے ہیں، لیکن درگزر کریں، صبر کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں، اپنوں سے درگزر فرمائیں۔ کوئی بھی ہے اگر دل دکھاتا ہے نا تو درگزر کریں، اپنے رب پہ چھوڑ دیں۔ اس رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ چلتی ہے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور چوتھی شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے۔ کومنٹ میں کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اگر صبح کے ٹائم ہم جناب علی میں ٹائم نہیں ملتا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، یار اگر صبح کے ٹائم نہیں ملتا ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یعنی 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ ایک تو وظیفے کی شرط پوری ہو جائے گی، دوسرا مولا کریم نیکیاں عطا فرمائے گا، اور تیسرا قرآن کریم کے تلاوت کرنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، کوئی بھی مشکل شرائط نہیں ہے ان میں سے، اگر آپ ان پر عمل کرنا چاہیں۔ اور 5ویں شرط، تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ یہ ایک جلالی وظیفہ ہے، صدقہ لازمی کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہوں، بلکہ 5 روپے کیوں نہ ہوں، اللہ کے راستے پہ خرچ ضرور کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے قریبی کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر محلے میں کوئی مسجد زیر تعمیر ہے مسجد پہ خرچ کر دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ آپ کوشش فرمائیں یار۔ یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے، جس طرح کہ اب الحمدللہ دارالعلوم تحفظ اسلام کا کام ہم نے شروع کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اب مکمل بھی ہو جائے گا۔ کوشش فرمایا کریں، یا دین کے طالب علم پر خرچ کریں کہ حدیث پاک میں ہے جو دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے مولا کریم احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، اگر آپ ان شرائط پر عمل کر لیں انشاءاللہ العزیز
ان شرائط پر عمل کر کے آپ ایک مرتبہ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن آپ اس کا اثر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر اس کو ان شرائط پر عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز جو کرشمے ہوں گے وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ شخص آپ سے روٹھ کر گیا ہے یا بولتا نہیں ہے یا پھر ملک ہی چھوڑ گیا یا کہیں دور چلا گیا ہے، کوئی بھی ہے جائز مقصد کے لیے ہو، انشاءاللہ العزیز 7 سمندر پار کیوں نہ ہے وہ بھی شخص لوٹے گا واپس۔ ایک مرتبہ ان شرائط پر عمل کر کے آپ دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ العزیز، پھر دیکھنا۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس وظیفے کو روزانہ نماز مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے اس ٹائم کے درمیان اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے، سب سے پہلے جب آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین پڑھنی ہے۔ 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین پڑھ کر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل جناب علی حاجات کے پڑھنے ہیں، پڑھ کر پھر 41 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 41 مرتبہ کوئی بھی درود جو بھی آپ کو آتا ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہے، آپ وہی درود پڑھ لیں 41 مرتبہ، پڑھ کر پھر 141 مرتبہ اس شخص کا تصور کر کے، اس شخص کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے آپ تصور کریں گے نا، تصور کر کے پھونک ماریں گے، جب بیٹھا شخص وہاں ہل نہ جائے تو پھر کہنا انشاءاللہ تصور کر کے صرف 141 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر 41 مرتبہ درود پاک پڑھ کے تصور میں دم کر دیں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ 7 سمندر پار بیٹھے شخص کو بھی ہلا کر رکھ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا